محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بیت محمد وآل محمد صلی علی محمد عزاداران سید الشہداء ایام اربعین ہے اور مقام کربلا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر مصائب محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جناب سیدہ کا لال نہ جانے کب تھکا ہارا کہاں بیٹھا ہوگا۔ آپ کے قدم ان جگہ پر اٹھ رہے ہیں کہ نہ جانے کہاں روز عاشورہ گزرنے کے بعد ہماری بیویاں کبھی ادھر کبھی ادھر گئی ہوں گی۔ یقیناً یہ وہ مقام ہے جو آپ سنتے تھے اور آج آپ کو اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ زیارت سید الشہداء بہت بڑی سعادت ہے۔ زیارت کے اصلی معنی ملاقات کے ہیں۔ تو میں خود اپنے آپ سے پوچھوں کیا میں واقعاً امام کی ملاقات کے لیے آیا ہوں یا نہیں آیا؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک مقصد اور ایک ہدف ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کا اپنا موٹیو کیا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ یقیناً اربعین کی زیارت عام ایام کی زیارت سے بڑا درجہ رکھتی ہے۔ خود سید الشہداء کی زیارت کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اتنی روایات ہیں، اتنی چیزیں کہ جیسے انسان جو زیارت پہ آتا ہے، امام کی زیارت پہ آتا ہے، امام اسے اس کے آباء و اجداد اینسسٹر کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں، کون آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے گھوم رہے نا، امام جانتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کے دادا کون تھے، سب امام بھائی۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے امام حسین پہچان رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اس لیے مجھے بھی امام کے سامنے اپنے آپ کو کھل کے پیش کرنا ہے کہ جو کچھ میرے اندر ہے میں اسے چھپا نہیں سکتا امام کے سامنے۔ دنیا کے آگے تو میں کور اپ کر سکتا ہوں، خوشبو لگا کے، لباس پہن کر، اپنے چہرے پر مسکراہٹیں لا کر، لیکن امام کے سامنے ایسا نہیں کر سکتا عزیزان محترم۔ اسی لیے اصل زیارت وہی ہے کہ جو دل سے کی جائے۔ انسان بعض اوقات کاؤنٹنگ میں ہوتا ہے کہ یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، ایسا پڑھ لیا۔ امام آپ کی کاؤنٹنگ کو نہیں دیکھ رہے۔ امام از ناٹ ایون لوکنگ یور اسٹیپس کہ آپ کتنے قدم اٹھا کے آئے ہیں۔ امام آپ کے قدم کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ امام از لوکنگ انٹو یور ہارٹ، آپ کے دل میں دیکھ رہے ہیں اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا لے کر آیا ہے میرے پاس۔ کیا ابھی تک اس کے دل میں دنیا کی محبتیں ہیں؟ کیا ابھی تک اس کے دل میں اس کے رشتہ داروں کی نفرتیں ہیں؟ کیا اس کے دل میں ابھی تک کسی کے لیے کوئی خلش ہے؟ میرے پاس آ رہا ہے یہ ابھی بھی دنیا کی چیزوں کو لے کر میرے پاس آ رہا ہے۔ تو میں کس حسین کے پاس آ رہا ہوں؟ وہ حسین کہ جو روز عاشورہ دشمن سے یہ کہے کہ اگر ابھی بھی توبہ کر لو میں اپنے جوان بیٹے کا قتل معاف کر دوں گا۔ حسین ہے۔ اس کی بارگاہ میں آ کر میں اپنے رشتہ داروں سے ناراض رہوں، بہن بھائیوں سے ناراض رہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں عزیزان محترم، پھر میں امام تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام تک پہنچنے کے لیے قلب کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ خود تصور کریں کہ وہ جو لوگ امام کے پاس آئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ کیا ان کے اندر کوئی ایسی چیز تھی، کوئی ایسا بوجھ تھا ان کے اندر جسے لے کر وہ امام کے پاس؟ نہیں۔ کوئی کسی مسلک کا تھا، کوئی کسی مذہب کا تھا، جب امام کے پاس آیا تو سب ایک ہو چکے تھے، اور جب آئے تھے تو کچھ نہیں تھا ان کے اندر، کسی کا حق ان کے اوپر نہیں تھا عزیزان محترم، کسی کا حق نہیں کھایا تھا، کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے وہ لوگ جو امام کے پاس آئے تھے۔ وہ صاف لوگ تھے، اتنے صاف تھے کہ امام نے ان کو اتنا تراشا ہے
کہ آج بھی ان کے وجود کا نور ہمارے دلوں کو منور کر رہا ہے. امام ہے. اس لیے اب ہم اپنے آپ کو کیا لے کر آئے, ہم امام کے پاس کیا لے گئے؟ یقیناً آپ دعائیں مانگیں, آپ اپنی حاجتوں کو طلب کریں, یہی تو بارگاہ دینے والی, اور کہاں سے ملے گا. لیکن خود تصور بھی کریں کہ میں کچھ لے کے بھی آیا ہوں کہ نہیں لے کر آیا. حل من ناصر ینصرنا کی صدا آج بھی گونج رہی ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی؟ اگر آپ کہیں کہ ہم تو کربلا والے ان ایام میں نہیں تھے اذان محترم, لیکن آج بھی امام حسین کا فرزند غیبت کے پردے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کربلا جو اتنی ریپیٹ کی جاتی ہے, اتنی تکرار کی جاتی ہے, کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ایک امام تھا اور ایک امام کے گرد پروانے تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو خاک کر دیا امام کے گرد میں. یہی پیغام ہمیں بھی مل رہا ہے کہ تمہارا بھی تو ایک امام ہے. تم کیا اپنے امام کے گرد پروانوں کی طرح گھوم رہے ہو کہ نہیں گھوم رہے ہو؟ صلوات بھیجتے محمد والے صلی علی محمد آل محمد. درود پڑھتے ہوئے اگر کچھ لوگ اس طرف آ جائیں تاکہ آنے والوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اذان محترم خوب یہی ہے کہ آج بھی ہمارا امام ہمارے درمیان میں ہے, غیبت کے پردے میں. ہم دیکھ نہیں سکتے مگر امام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ اربعین پر آئے ہیں, کیا امام اربعین پہ نہیں آئے ہوں گے؟ مگر میں اپنے آپ سے پوچھوں, خدا نہ خواستہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس پورے راستے میں جہاں اتنے چیزوں کو ڈھونڈا, کوئی میرے ساتھ چلنے والا میرا بھائی میرا دوست مجھ سے الگ ہو گیا تو میں نے اسے فون کیا, تم کس پول پر ہو, تم کس موقف پر ہو؟ یا پھر میں نے پوچھا کہ مجھے رات کو رہنے کی جگہ کس موقف پہ ملے گی, یا مجھے فلانی جگہ کوئی کھانا کس موقف پہ ملے گا. بری بات نہیں ہے, کھلانے والا مولا کی خدمت کر رہا ہے, خدا اس کو اور دے, وہ تو بہتر سے بہتر کرنا چاہتا ہے. لیکن میں نے ان سارے راستوں میں ان سب کو تو ڈھونڈا مگر میں نے امام کو ڈھونڈا. میں نے کسی دوست سے پوچھا کہ کیا تمہیں امام ملا؟ مجھے میرا امام کہاں ملے گا؟ آپ یقین کریں اگر یہاں امام نہیں ڈھونڈ رہے تو وہاں کہاں ملے گا آپ کو امام؟ ایسا نہیں ہے کہ امام وہاں نہیں ہو, امام ہر جگہ ہے. لیکن اصل تو دیکھیں یہ راستہ اس لیے بنایا گیا کہ کم سامان لے کر آؤ. تم اپنے گھروں میں بہترین گاڑیوں میں گھومتے ہو, بہترین جگہوں میں سوتے ہو, اس راستے پر جو ملے سو جاؤ. اپنے آپ کو خاکی کرو, خاک میں ملاؤ اپنے آپ کو ختم کرو. دنیا تمہارے ساتھ نہ ہو یہاں پر, تبھی تمہیں نظر آئے گا کہ تم اندر سے کیسے ہو. اور اگر اس جگہ پر آ کر بھی وہ نہ ملے جو یوسف زہرا ہے تو پھر کہاں ملے گا اذان محترم؟ یہ نگاہیں تو ویسے اتنی گناہ گار ہیں, میٹریلسٹک ورلڈ میں دنیا, برانڈ, پتہ نہیں کیا کیا, اس نے انسان کی شخصیت کو چیزوں سے ناپنا شروع کر دیا ہے. مگر یہاں حسین صرف قلبوں کو دیکھ رہا ہے, یہاں یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو. امام حسین وہ ہے جو جناب حبیب کو بھی بلند کر دیتا ہے اور جون کو بھی کمال پہ لے جاتا ہے. حسین اسے کہتے ہیں. اذان محترم خوب انسان واقعاً اپنے آپ کو پیش کرے, یہ بڑی فرصت ہے, یہ لمحے بڑی فرصت ہیں. امام حسین کی وادی عشق کی وادی ہے. آپ روایات میں دیکھیں نا کہ جتنے دن انسان زیارت کرتا ہے اور کربلا میں رہتا ہے, یہ دن اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. یعنی امام حسین اتنا کریم ہے کہ انسان کو مادے سے باہر نکال دیتا ہے. لیکن وہاں مجھے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد, اور دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں, جس تیزی سے دنیا اپنی آخری قدموں کو بڑھا رہی ہے, ظہور نزدیک ہے. مشکلات آپ کے سامنے ہیں, آپ کے ممالک میں سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں, ہر طرف فلسطین اور غزہ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, آواز بلند کرنے پر ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے. خوب زمانہ وہی آ گیا ہے, حق اور باطل میں سے آپ نے خود انتخاب کرنا ہے. جو ساری زندگی کربلا پہ روتے رہے انہیں اب یہ انتخاب کرنا ہے, یا مجھے گردن کٹوانی ہے یا مجھے زندہ رہنا ہے. اور ویسے بھی اس راستے پر جو مرتا ہے وہ مرتا کہاں ہے؟ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ. تو جو محبت میں مر گیا وہ زندہ ہے. تو مگر وہ یزید جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں کربلا میں بدن کے ڈھیر کر دوں گا,
یہ داستان یہاں رک جائے گی. کیا یہ رک گئی داستان؟ کون ہے دنیا دیکھ رہی ہے؟ آج دنیا کا میڈیا پریشان ہے. کون تھا جو 61 ہجری میں ایک حسین آیا تھا کہ جس کے پیچھے یہ کروڑوں کا مجمع آ رہا ہے؟ یہ کون ہے حسین؟ اور وہ جب حسین کا فرزند آئے گا. یہ تیاری ہے زان محترم. یہ جو دنیا کے حالات ہیں، یہ سختیاں ہیں، یہ تیاری ہے، یہ پریپریشن ہے، یہ ایگزامز ہے کہ انسان پرکھا جا رہا ہے. اتنا تم حسین پر گریا کرتے تھے. تم کہتے تھے کہ شب عاشورہ امام نے شمع گل کر دی اور کوئی چھوڑ کے نہ گیا. جناب مسلم کے بھائی کھڑے ہوئے، مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں ترکتوں کا یا حسین، ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو وقت آ گیا ہے. یوسف زہرا انتظار کر رہا ہے. کیا تم چھوڑ کے جاؤ گے یا پھر خیمے میں رکے رہو گے؟ خیمہ کھل چکا ہے. امام کے ظہور کا خیمہ کھل چکا ہے. دعوت دی جا رہی ہے، آؤ، اگر آ سکتے ہو تو آؤ. ہاں، قیمت دینی پڑے گی. ولایت قیمت مانگتی ہے. جنہوں نے بھی امام حسین کا انتخاب کیا انہیں قیمت دینی پڑ گئی. لیکن کیا خوبصورت قیمت تھی کہ سامنے امام ہے اور بدن کٹ رہے ہیں. کسی نے پوچھا نا امام چوتھے امام سے کہ مولا آپ کے بابا کے جو اصحاب تھے کیا ان کو تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا ان کے سامنے ان کا امام تھا. جن کے سامنے ان کا امام ہو ان کے بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں عزاداران. اور بدن کیا قیمت رکھتا ہے؟ بدن رکاوٹ ہے جان محترم. کمال تک پہنچنے کے لیے روح کو انقطاع کی ضرورت ہے. روح کو جدا ہونا ہے اور کوئی اور جدا نہیں کرا سکتا سوائے حسین کے. تو ہم اس بارگاہ میں آئے ہیں. یہ ایام ہمارے لیے خدا کی طرف سے نعمت ہے. اس خیر کو سمیٹ کے جائیں اور یہاں سے جاتے وقت ایسا نہ ہو کہ یہاں تو لبیک یا حسین تھا اور پھر جب اپنے گھروں کو پلٹیں تو لبیک یا مہدی نہ کر سکیں. آزمائش یہی ہے. شیعہ نے حیدر کرار کو آزمائش دینی ہے. انہوں نے تاریخ میں دی ہے. چوائس آپ کی اپنی ہے. دنیا چاہیے یا حسین چاہیے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اب آپ اس کو کیا لے کے جاتے ہیں. حسین جسے مل جائے وہ قیامت تک میں زندہ ہے. آپ دیکھیں نا کمال اصحاب امام حسین کا کیا ہے. مقام دیکھیں کہ روایات کہتی ہیں کہ روز محشر میں جب بہشت میں کچھ لوگوں کو بہشت اپنی طرف گھسیٹے گی، لے کے جائے گی، ادھر آؤ ادھر آؤ. نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے ہماری جنت حسین ہے، ہماری جنت حسین ہے. کمال ہے. کس مقام پر انسان کو حسین نے پہنچا دیا کہ جس کے لیے ہر کوئی بھاگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہماری جنت حسین ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عزیزان محترم، میں بہت شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں. مجالس زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے نوکری ہے، توفیق الہی ہے. بہرحال تبرکاً ہی انسان حاضر ہوتا ہے، ورنہ انسان کی نہ اپنی کوئی اوقات ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کی کوئی پہچان ہے. ساری پہچان امام حسین کی ہے. بعض اوقات ہم اسی میں اپنے آپ کو غبار کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم کچھ بن گئے. ہم کچھ نہیں ہیں. اگر یہ ذکر ہمارے وجود میں نہ ہو ہماری کوئی پہچان نہیں. خالی ہاتھ ہے انسان. ان کی بارگاہ میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ یہ کرم انہوں نے کیا ہوا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. آئیے جناب عباس، کس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں عزیزان محترم. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. مصائب کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں. وہ بہنیں جنہیں بڑا ناز تھا عباس پر، حضرت عباس ودا نہ کر پائے. ہر کوئی ودا کر پایا، حضرت عباس ودا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ جنگ کی اجازت ہی نہیں ملی. پانی لینے بھیجا گیا تھا، لیکن پھر بھی بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس کو جناب زینب نے بلایا ہے. آئے جناب زینب نے کہا جناب عباس سے، بھائی جب میں چھوٹی تھی بابا میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. میں ان سے پوچھتی تھی بابا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا کہتے تھے بیٹا ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن ہاں اب ہمیں یقین آ رہا ہے
عزاداران محترم، جناب عباس نے بہت اجازت مانگی مگر اجازت نہ ملی اجازت۔ حضرت عباس نے امام حسین سے کہا کہ مجھے دیں، کہا نہیں، آپ ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ حضرت عباس نے مڑ کر دیکھا، کہا بھیا، میرے مولا، میرے آقا، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں؟ بس وہ ایک چھوٹی سی بچی، وہ بچی کہ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ اور میں تو زیارت پہ آ گئے، وہ بچی زیارت پہ نہ آ سکی۔ اسی بچی نے کہا چچا بچے پیاسے ہیں، کہا بابا سے اجازت دلا دو، ہم پانی لے آئیں گے۔ اجازت مل گئی۔ بس عزاداران محترم، مصائب سنتے رہتے ہیں آپ، یقیناً آپ یہاں موجود ہیں، الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عباس نے مسکیزہ اٹھایا، پانی کی طرف بڑھے۔ جنگ سنتے رہتے ہیں کس طرح جناب عباس نے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ بس چند مرحلے کے سامنے حضرت عباس کا گنبد نظر آ رہا ہے۔ میں کچھ اور سوچا تھا پڑھوں گا مگر پڑھنے کی اجازت نہ ملی یہاں بیٹھ کے۔ عزاداران محترم، جناب عباس پانی تک پہنچ گئے، مسکیزہ بھرا، ہاتھ میں پانی کو اٹھایا تو 21 رمضان کو جو بابا نے وصیت کی تھی یاد آ گئی۔ عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ پانی پر عباس نے مار دیا، مسکیزہ لیا اور سواری چلنا شروع۔ یہی وہی مقام ہے جہاں بیٹھے ہوئے دشمن نے وار کیا، دایاں بازو شہید ہو گیا۔ یہی مقام ہے نا بازو کا، کف عباس، پھر آگے چلے، بایاں بازو شہید ہوا۔ مگر دشمن نے دیکھا کہ کوئی طاقت جناب عباس کو روک نہیں پا رہی۔ ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے جو لے کر جا رہا ہے۔ وہ ایک ظالم تیر آیا جو مسکیزے پر لگا، پانی کا بہنا تھا، جناب عباس کی امیدیں بھی بہہ گئی۔ سواری بھی با وفا تھی، رخ موڑ لیا، جیسے رخ موڑا ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا۔ جناب ام البرین کا چراغ، ہاتھ نہیں ہے تیروں کو نکالا جائے، سر کو جھکایا ہی تھا، ایک گرز لگا، کیسے زین سے زمین پر آیا۔ بس یہی کہا یا اخا ادرک الخائے، میرے بھائی کی مدد کرو۔ جب پہلے کوئی بھی گرتا تھا امام حسین بڑی تیزی سے آتے تھے کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتے تھے۔ اب جب عباس گرے، میرا مولا کبھی خیموں کو دیکھتا ہے کبھی جناب عباس کو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب چچا عباس گرے تو میں نے کیا دیکھا، بابا نے کمر پکڑی اور کہا ان کا سر ازاری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس، جناب عباس کے بدن تک پہنچے۔ خدا آپ کو اس کا، خدا آپ کی دعاؤں کو قبول، خدا آپ کی حاجتوں کو، خدا مریضوں کو شفا دے۔ بڑے لوگ مریض آئے ہیں، جناب عباس باب الحوائج ہیں، حاجتوں کا دروازہ ہیں، حاجتوں کو لے کر جائیں۔ کیونکہ خود عباس کی حاجت پوری نہ ہو سکی کہ پانی خیموں میں جائے۔ بدن وہی ہے۔ امام حسین پہنچے ہیں، خون صاف کیا، تیر نکالا۔ بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی خدا جانتا ہے، مگر کچھ تو ہوگا جو بدن کو چھوڑ کر امام حسین چل پڑے۔ علم اٹھایا اور علم خیموں کی طرف جا رہا ہے۔ بچی دیکھ رہی ہے چچا عباس آ رہے ہیں، علمدار آ رہا ہے، مگر جیسے ہی قریب پہنچا تو دیکھا کہ علم ہے، علمدار نہیں ہے۔ بابا چچا کہاں رہ گئے؟ کہا نہر کنارے رہ گئے۔ عزاداران محترم، کیوں امام حسین بدن عباس اٹھا کر نہیں لے گئے؟ علماء نے بڑی تعویلیں پیش کی۔ کسی نے کہا کہ جناب عباس با وفا تھے، بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، سارا دن سے امام حسین بھوکے اور پیاسے بدنوں کو اٹھا کے تھک گئے ہوں گے۔ جناب عباس نے کہا ہوگا کہ میرا بدن بھائی اٹھا کے مت لے کے جائے۔
لیکن یہ راز بڑے عرصے بعد کھلا جب ایک معمار سرداب میں گیا اور ایک عالم کے ساتھ کبھی سرداب میں اس اصل مرقد کو دیکھتا تھا، کبھی اس عالم کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم نے سنا تھا کہ جب جناب عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ٹانگیں زمین پر ٹکراتی تھی، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ کہا جو بچا تھا اسے سمیٹا ہے، اب سمجھ میں آیا